بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کیا عبد الرحمن ابن ملجم آیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کو ضرب لگا کر آسانی سے چلا گیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ پورا منصوبہ تھا جو بہت عرصے پہلے ہی بنایا گیا تھا، اور آج اس ویڈیو میں حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق مکمل معلومات آپ تک فراہم کریں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے میں عبد الرحمن ابن ملجم کے علاوہ کون کون ملوث تھا؟ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ دوستو، عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آ گیا۔ یہاں پہنچنے پر اس کا ساتھ دیا اشعث ابن قیس اور کتاب نے۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ مظلوم رہے اور اپنی مظلومیت بیان کرتے رہے، اور بار بار ابن ملجم کے ہاتھوں اپنی شہادت کی خبر سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ملعون کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے جو کہ میری سفید داڑھی کو میرے سر کے خون سے لال کرے۔ اور جس رمضان میں آپ کی شہادت ہوئی، آپ منبر پر بیٹھے اور اپنے اصحاب کو فرمایا، اس سال آپ حج پر جائیں گے پر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اس مہینے میں حضرت علی علیہ السلام ایک رات حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر، ایک رات حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر اور ایک رات بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے گھر افطار کرتے اور 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی اس بات کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا حکم قریب پہنچے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ جب وہ رات قریب آئی، جناب بی بی ام کلثوم سے روایت ہے کہ بابا صحن میں آتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، اے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے تو مجھے علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے بابا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی رات ہے۔ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام صحن میں آئے تو گھر کی ساری مرغابیاں ان کا راستہ روکنے لگیں اور ان کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ بی بی جناب ام کلثوم نے یہ دیکھا اور فرمایا، آج تک ان مرغابیوں کو اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ اس طرح راستہ کیوں روک رہی ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آج علی چلتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن واپس چلتے ہوئے نہیں آئیں گے، اسی لیے میرا راستہ روک رہی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ آج سارے بھائیوں کو لے کر کوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کی حفاظت کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا، جی بابا، جو آپ کا حکم۔ کسی نے پوچھا کہ مولا، ایسا کیوں ان کو بھیج رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے شہادت کا بہت شوق ہے۔ اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے تو یہ شیر دل ہیں، دلیر ہیں، ان کی موجودگی میں عبد الرحمن ابن ملجم کی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھ پر وار کرے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام تڑپ رہے تھے کہ میں بابا کو چھوڑ کر نہ جاؤں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا، تم بھی بھائیوں کے ساتھ جاؤ، اور جب تک امام حسن علیہ السلام نہ آئے آپ بھی نہ آئیے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں کشش ابن قیس کے گھر رکا ہوا تھا، جس کے بعد کشش ابن قیس اسے کوتام کے پاس لے آیا۔ کتاب کو دیکھ کر ابن ملجم اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور جیسا وہ کہتی یہ وہی ویسا کرتا۔ کوتام نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی اگر تم نے حضرت امام علی علیہ السلام کا سر مجھے لا کر دو، حق مہر کے بدلے۔ ابن ملجم یہ سن کر حیران ہو گیا اور خوشی سے اپنی تلوار نکالی اور کہا، تم مجھے ایسا کرنے کا کہہ رہی ہو، مگر میں تو آیا ہی کوفے اسی مقصد سے ہوں۔ یہ تلوار میں نے 1000 دینار میں خریدی اور اسے 1000 دینار کا زہر پلایا ہے تاکہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کر سکوں۔ کوتام نے ابن ملجم کے ساتھ اپنا ایک شخص وردان اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ دونوں مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سو رہا ہے، حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے ٹھوکر ماری اور فرمایا، اٹھ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو اپنا کام کر۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے خود اذان دی اور یہ اذان کوفے کے ہر فرد نے سنی، اور یہ آواز سن کر کوفے کا ہر انسان رو پڑا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کتاب کا دیا ہوا شخص وردان بھی تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اذان دی اور مصلے پر آئے، نماز شروع کی۔ جب سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا، تبھی عبد الرحمن ابن ملجم اٹھا اور تلوار نکالی۔ حضرت امام علی کی طرف تیزی سے آیا۔
عبد الرحمن ابن ملجم حضرت امام علی علیہ السلام کی گردن پر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن وار آپ کے سر پر لگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے آ رہے تھے، آج اللہ کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، آج امیر المومنین اٹھائے گئے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا۔ تبھی امام علی علیہ السلام کے سارے بیٹے بھی وہاں پہنچے اور حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت حسن علیہ السلام کو فرمایا، بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ نماز مکمل ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے دائیں طرف پکڑا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے بائیں طرف پکڑا اور حضرت عباس علیہ السلام نے قدموں پر ہاتھ رکھا اور حضرت امام علی علیہ السلام کو گھر لے آئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام کو گھر لے کر آ رہے تھے تو حضرت امام علی علیہ السلام کے سبھی اصحاب روتے ہوئے آپ کے پیچھے آ رہے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، کیونکہ میری بیٹیوں کو میری حالت کے بارے میں معلوم ہوگا تو میں نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں تمہارے کانوں تک پہنچیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کچھ وصیتیں کی اور قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا، اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے بھی مجھے ایک ہی ضرب لگائی تھی۔ تلوار زہر میں بچھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم پر پھیل گیا اور 21 رمضان ہجری جمعہ کی رات فضل و کمال اور شدت و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت امام علی علیہ السلام کا جسم مبارک نجف 40 اشرف دفن کر چکے اور کوفے کی طرف واپس لوٹ آئے تو اپنے بابا کے چاہنے والوں کے اصرار پر ان کے کہنے پر منبر پر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ خطبہ ارشاد فرمائے، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو اور سینے میں بابا کے غم کے غبار نے آپ کو کچھ کہنے نہ دیا۔ کچھ دیر منبر پر بیٹھے اور جب پرسکون ہوئے تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد یہ فرمایا، تعریف ہے اس خدا کی جس نے خلافت ہم اہل بیت کے لیے نیک قرار دی۔ خدا کی قسم حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنی وفات کے وقت صرف 400 درہم چھوڑ گئے ہیں، جس سے اپنے گھر والوں کے لیے ایک غلام خریدنا چاہتے تھے، اور مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی اور فرمایا کہ 12 افراد جو کہ اہل بیت کے نامزد ہیں امت اور خلافت کے مالک بنیں گے، اور ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو قتل نہ کیا جائے یا ان کو زہر نہ دیا جائے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ کلمات پورے کیے تو آپ کے حکم پر عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کون سی چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کیا اور دین میں درار پیدا کی؟ اس پر عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا، میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا، یہ ذمہ لیا تھا کہ تمہارے بابا کو قتل کروں گا، اس لیے اس وعدے کو پورا کیا۔ اگر چاہو تو مجھے ایمان دے دو تاکہ میں شام جا کر معاویہ کو قتل کر دوں اور تم کو اس کی سازشوں سے آزاد کر دوں اور دوبارہ آپ کے پاس واپس لوٹ آؤں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور چاہیں تو بخش دیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، خدا کی قسم اب تم دنیا کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکو گے جب تک تمہاری روح دوزخ کی آگ میں نہ پہنچے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا، میرے پاس ایک راز ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ راز آپ کے کان میں بتاؤں۔ امام حسن علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا، یہ لعنتی چاہتا ہے کہ دشمن کی آگ میں میرے کان کو اپنے دانتوں سے کاٹ دے۔ اس پر عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے اجازت مل جاتی تو کان جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو ایک ہی ضرب سے واصل جہنم کیا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے سر کو دھڑ سے جدا کیا جائے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا کیا گیا اور اس کے جسم کو آگ میں جلا دیا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو جب ضرب لگی اور شہادت قریب آئی تو آپ نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی۔ وصیت کے بعد آپ نے فرمایا، میرے بیٹے حسن، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل اور کفن دینا اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائے تھے، اور جو مجھے تابوت میں رکھو تو اس تابوت کا سامنے والا حصہ اونٹ پر رکھنا
اور پیچھے تم اٹھانا اور اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں جا کر وہ رک جائے تو سمجھ لینا کہ وہیں میری قبر ہے، اور پھر میرا جنازہ زمین پر رکھنا، اور آپ میرے بیٹے حسن علیہ السلام میرا جنازہ پڑھانا، اور 7 تکبیریں لگانا، اور یاد رہے کہ 7 تکبیریں میرے سوا کسی اور پر جائز نہیں سوائے تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کے، اور جب میرا جنازہ پڑھا لو تو میرے جنازے کو اٹھانا اور اسی جگہ کی مٹی کو کھودنا، وہاں تمہیں ایک کھودی ہوئی قبر اور ایک لکڑی کا تخت ملے گا جو میرے دادا حضرت نوح علیہ السلام نے میرے لیے بنایا تھا، مجھے اسی میں سلا دینا، اور ساتھ ہی بڑی بڑی اینٹیں آپ کو وہیں ملیں گی، ان کو بھی میری قبر میں چنوا دینا۔ پھر کچھ دیر رکنا اور اس کے بعد ایک اینٹ اٹھا کر دیکھنا میں قبر میں موجود نہ ہوں گا، کیونکہ میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری روحیں اور ہمارے جسم اپنی اپنی قبروں میں واپس آ جائیں گے۔ میری قبر کو مٹی سے ڈھانپ دینا تاکہ کوئی نشان نہ رہے، اور اس جگہ کو لوگوں سے چھپا کر رکھنا، اور تابوت اونٹ پر رکھ کر کسی کو دینا کہ وہ مدینے لے جائے، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں دفن ہوا۔ قبر کو چھپانا اس لیے ضروری تھا کہ خارجی اور بنو امیہ جو کہ سب سے بڑے دشمن تھے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے، قبر سے باخبر نہ ہو جائیں۔ پیارے ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔